السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور لائف انجوائے کر رہے ہوں گے۔ کتاب نگری ہمیشہ آپ کے لیے لاتا ہے بہت سارے افسانے، ناولٹ اور ناولز۔ اس بار پیش خدمت ہے ایک عمدہ رائٹر حنا اسد کے قلم سے لکھی گئی خوبصورت تحریر کے سلسلہ وار ناول اسٹے ان مائی آرمز کی دوسری قسط۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بنا چلتے ہیں دوسری قسط کی طرف، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے کتاب نگری کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی قسط کا نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ لیجئے تو حاضر ہے دوسری قسط۔ سنیں پلیز۔ وہ ایک جنگل بیابان میں خاردار راستوں پہ تنہا بھاگ رہی تھی۔ تبھی سیاہ رات کے مانند سیاہ سوٹ میں ملبوس ایک دیو قامت شخص پہ چاند کی روشنی پڑی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر اسے پکارا، رک جائیں پلیز، میں بہت اکیلی ہوں، میری مدد کریں پلیز۔ جیسے ہی اس شخص نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ تو جیسے پتھر کی ہو گئی تھی۔ بھوری آنکھوں والا وجیح چہرہ، وہ شہزادوں کی سی آن بان رکھنے والا شخص سوالیہ چمکتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بیلا نے اس کی طرف دیکھا تو اس کی زبان کو جیسے قفل لگ گئے۔ وہ ساکت سی کھڑی تھی۔ اس نے شانے اچکا کر پھر سے اسی اندھیرے کا حصہ بننا چاہا تھا تو بیلا ملتجی لہجے میں لڑکھڑاتی ہوئی آواز میں بمشکل بولی، نہیں مت جائیں پلیز، مجھے چھوڑ کے مت جائیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے، مت جائیں، رکیں نہ، رک جائیں۔ وہ ہاتھ اٹھائے اس شخص کو کرب زدہ آواز میں پکارتی رہ گئی اور وہ اس کی طرف دیکھتا اس کی نظروں سے اوجھل ہوتا چلا گیا۔ وہ سر کو اٹھا کر دائیں سے بائیں مارنے لگی۔ تبھی حلق سوکھنے کی وجہ سے ایک جھٹکے سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اس کا جسم پسینے سے شرابور تھا اور بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ وہ گہرے گہرے سانس لیتی اٹھ کر بیٹھی اور بستر کے سرہانے کی طرف موجود اپنا دوپٹہ اٹھا کر اس سے اپنے چہرے پہ آیا پسینہ صاف پونچھا اور پھر اٹھ کر جگ سے گلاس بھر کر پانی پیا۔ حلق تر ہوتے ہی کچھ دیر میں اس کے اوسان بحال ہوئے۔ وہ گہرے سانس لینے لگی اور خود کو نارمل کرنے لگی۔ جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا تب سے وہ اجنبی انجان شخص اس کے خوابوں کا حصہ بن گیا تھا۔ ہر بار جگہ اور خواب بدل جاتا مگر انسان نہیں۔ وہ بنا دیکھے بنا جانے اس اجنبی خوابوں کے شہزادے سے بے پناہ محبت کرنے لگی تھی۔ اس کے والدین بچپن میں ہی ایک موت کی آغوش میں چلے گئے تھے۔ اسے تو ان دونوں کا چہرہ تک یاد نہیں تھا۔ جب ہوش سنبھالا تو ایک شفیق ہستی عائشہ بیگم کو اپنی نانی اماں کے روپ میں پایا۔ انہوں نے بیلا کی تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اس کی بہترین تعلیم و تربیت کی۔ اسے 16 سال کی عمر میں ہی گھرداری میں طاق کر دیا تھا۔ بیلا کی کوئی دوست نہیں بن سکی۔ اسے شروع سے ہی تنہا رہنے کی عادت تھی۔ اس کی بہت کوشش ہوتی کہ کوئی خود سے اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھائے، مگر اس کی یہ خواہش ہی رہ گئی، کیونکہ اسکول میں ایک سے بڑھ کر ایک ماڈرن لڑکیاں تھیں اور وہ اسے عبائے میں ملبوس دیکھ کر عجیب و غریب سیارے کی مخلوق کہتیں اور اس کا مذاق اڑاتی تھیں۔ مگر اس نے اپنی نانی اماں کی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اپنے پردے کو برقرار رکھا، کیونکہ اسکول میں میل ٹیچرز بھی تھے، اس لیے اس کی اسکول میں کوئی دوست نہیں بن سکی۔ ابھی اس کے میٹرک کا رزلٹ آیا ہی تھا کہ وہ کسی کالج میں داخلہ لینے کے بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک بہت بڑا سانحہ اس کا منتظر تھا۔ اسے ایسا دھچکا لگا جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ موت اٹل حقیقت ہے جو ہر ذی روح کو ایک نہ ایک دن آنی ہی ہے۔ اسے پتہ نہیں تھا کہ اس کی نانی اماں کی موت اس سے سب کچھ چھین کر لے جائے گی۔ وہ بھری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ایک رات نہ جانے ان کی کیسے طبیعت بگڑ گئی اور ڈاکٹر کے آنے سے پہلے ہی وہ دم توڑ گئیں اور وہ بے جان مورت بنی ان کے پیروں کے قریب ساکت کھڑی آنسو بہاتی رہی۔ وہ پتھرائی ہوئی آنکھوں سے ان کے اٹھتا ہوا جنازہ دیکھتی رہی۔ رو رو کر اس کے آنسو بھی سوکھ چکے تھے۔ اب آنسوؤں کا ایک قطرہ بھی اس کے رخساروں پر نہیں پھسلا، اس کے آنسو اس کے اندر ہی گر رہے تھے۔ وہ تنہا رہ گئی تھی، کھل کر سانس لینا چاہتی تھی مگر اس کی سسکاریاں اندر ہی اندر دم توڑنے لگیں۔ دور آسمان کی بلندیوں پر تمتماتا ہوا سورج جب غروب ہونے کے در پہ ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ اس کی زندگی بھی ڈوبتے سورج کے ساتھ یوں ہی تاریکی میں ڈوب جائے گی۔ نانی اماں تو کہتی تھیں کہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بنائی خدا نے، تو مجھے کیوں پیدا کیا؟ میری ضرورت تو کسی کو نہیں۔ پھر وہ جب بھی خود کو آئینے میں دیکھتی تو اپنے آپ سے سوال کرتی،
اس کی سرد آنکھوں کے سوال سن کر آئینہ بھی چینخ اٹھتا۔ اس نے خود کو آئینے میں بغور دیکھا، کانچ سے گڑیا کے مانند نازک سا سراپا۔ وہ آئینے سے نظریں چرانے لگی۔ جب بھی درختوں کے سوکھے پتوں کی سرسراہٹ سنتی تو اپنی ڈوبتی ابھرتی ہوئی دھڑکنوں کی صداؤں سے گھبرا جاتی۔ اس نے بارہا یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ آخر چاہتی کیا ہے خود سے، اپنی زندگی سے۔ تبھی آنکھوں کے پردوں پہ اس خوابوں کے شہزادے کی بھوری آنکھوں سے مزین دلکش چہرہ چھم سے لہرا جاتا اور وہ روتے ہوئے ہنسنے لگتی۔ اس حبس زدہ حالت میں اس کی یاد ایک تازہ ہوا کا جھونکا لگتی۔ اس کے کٹاؤں دار نازک پنکھڑیوں سے لب اپنے آپ مسکرا اٹھتے۔ اس کی یاد آتے ہی اس کا چہرہ سرخیاں چھلکانے لگتا۔ وہ دھیمی آواز میں منمنائی، آ تجھے چھو کے کچھ احساس کروں، تھام کے ہاتھ تیرا تجھ کو خود کے پاس کروں، تیری آنکھوں سے تیری روح میں اتر جاؤں، پھر تیری روح کو اپنے عشق کا احساس کروں۔ زندگی کی تلخ حقیقتوں میں اس شہزادے کے خواب ہی تھے جو اسے سکون دیتے تھے، اسے جینے کی آس دیتے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ خواب حقیقت نہیں ہوتے، مگر پھر بھی وہ دعائیں مانگتی کہ یہ خواب حقیقت ہو جائیں اور اس کا شہزادہ اسے اپنی دنیا میں لے جائے۔ وہ روز اس شہزادے کو حقیقت میں چھو کر محسوس کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ زندگی جینا چاہتی تھی۔ نہ جانے اس کے خواب سچ میں بدلنے والے تھے یا خواب ہی رہ جانے تھے، اس کا فیصلہ تو آنے والے وقت نے کرنا تھا۔ نانی اماں کی ایک دوست جو محلے دار تھیں، کافی سلجھی ہوئی خاتون تھیں، وہ اس کی نانی اماں کی وفات کے بعد کے دنوں سے بیلا کی تنہائی کے خیال سے اس کے ساتھ رہ رہی تھیں، لیکن آخر کب تک؟ عصر کی نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر وضو کیا اور پورے خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے لگی۔ دعا میں ہاتھ اٹھائے اس نے اپنے والدین اور نانی اماں کی مغفرت کی دعا کی، پھر اپنے شہزادے کو ایک بار حقیقت میں دیکھنے کے لیے دعا کرنے لگی۔ فراغت کے بعد وہ باہر کچن میں آ گئی اور شام کا کھانا بنانے لگی۔ آج جمعرات تھی، وہ آج کے روز مغرب سے پہلے کسی غریب کو کھانا کھلاتی تھی۔ بیلا بٹیا، او بیلا بٹیا۔ ابھی وہ کھانا بنا رہی تھی کہ خالہ سریا کی آواز سن کر پیچھے پلٹ کر دیکھا، جو کچن کے دروازے کے بیچوں بیچ اپنی لکڑی کی چھڑی پکڑے ایستادہ تھیں۔ جی خالہ، آپ کیوں آئیں؟ مجھے وہیں سے آواز دے لیتی۔ وہ چولہے کی آنچ آہستہ کرتے ان کے ساتھ باہر آئی اور انہیں کرسی پر بیٹھنے میں مدد کی۔ چل کوئی نہیں، فکر نہ کر، تو مجھے یہ بتا کہ تیرا کوئی اور رشتہ دار ہے کہ نہیں؟ انہوں نے بیلا سے پوچھا۔ نہیں خالہ، ٹھیک سے یاد کر کے بتا، تیری نانی نے کبھی ذکر کیا ہو تیرے رشتہ داروں کا، جیسے کہ تیرے ننیال والے یا ددیال والے؟ نہیں خالہ، نانی اماں نے کبھی بھی کچھ نہیں بتایا، بس اتنا کہتی تھیں کہ امی اور ابو نے پسند کی شادی کی تھی۔ میری پیدائش کے بعد وہ دونوں کسی حادثے میں اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے اور میں ان کے پاس رہنے لگی۔ اسے جو پتہ تھا اس نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ تیری نانی کے ٹرنک میں دیکھ، کوئی خط، پتر، کاغذ، کوئی تصویر، کچھ تو ہوگا۔ ٹھیک ہے خالہ، میں دیکھتی ہوں، وہ رنجیدہ آواز میں کہتی ہوئی اٹھ کر نانی اماں کے کمرے میں چلی گئی، جہاں ان کا ایک لوہے کا پرانا سا ٹرنک پڑا تھا جس میں وہ اپنے کپڑے اور پیسے وغیرہ رکھتی تھیں۔ اس نے دیکھا نانی اماں نے بہت سلیقے سے کپڑوں کو تہہ لگا کر رکھا ہوا تھا۔ اس نے ایک ایک جوڑا اٹھا کر بستر پہ رکھنا شروع کر دیا۔ اس کی آنکھوں سے اپنے آپ آنسو بہنے لگے۔ اسے ان کی یاد شدت سے آئی، آخر وہی تو تھیں اس کا سب کچھ۔ جب سے اس نے آنکھیں کھولی تھیں انہوں نے ہی اسے پیار دیا تھا۔ کچھ روپے کپڑوں کی تہہ کے نیچے سے ملے تو اس نے وہ نوٹ بھی ایک طرف رکھ دیے۔ ایک پرانی سی ڈائری اسے نظر آئی تو اس نے وہ ڈائری نکال لی اور اسے کھول کر دیکھنے لگی۔ وہ ڈائری کسی نے اس کی امی کو ان کی سالگرہ کے موقع پر تحفے میں دی تھی اور اس دینے والے نے اس پہ اپنا فون نمبر اور نام لکھا تھا۔ وہ تشویش بھرے انداز میں اسے دیکھنے لگی، پھر اس ڈائری کو لے کر باہر آئی۔ خالہ، یہ ڈائری ملی ہے بس، اور کچھ نہیں ہے۔ اس ڈائری میں کچھ ملا؟ انہوں نے استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خالہ، بس کسی کا نمبر ہے اس پہ۔ کس کا نمبر ہے بھلا؟ کوئی نام تو لکھا ہوگا۔ جی خالہ، اس پہ سدرا خانزادہ لکھا ہے اور ساتھ میں ان کا نمبر بھی ہے۔ او اچھا، سدرا، انہوں نے اپنی پیشانی پہ ہاتھ مار کر کہا۔ میں بھی نا اس عمر میں سٹھیا گئی ہوں، وہ مسکرا کر بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ آپ کو پتہ ہے ان کا؟ بیلا نے اچھمبے سے ان کی طرف دیکھ کر کہا۔ ارے ہاں، تیری ماں کی سہیلی تھی بڑی پکی والی، تیری ماں نے اس کی مدد کی تھی اپنی شادی کے زیور بیچ کر۔ کیوں خالہ؟ اس نے حیرت زدہ آواز میں پوچھا۔ اس کا خاوند اسے چھوڑ گیا تھا، بچے بھوکے تھے بیچاری کے کئی دنوں سے، تیری ماں نے اسے چپ کر کے پیسے دے دیے تھے۔
مجھے اس لیے پتہ ہے کیونکہ بازار میں ہی گئی تھی اس کے زیور بیچنے، انہوں نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ میں اسے فون کرتی ہوں، تیرے پاس فون ہے بٹیا؟ نہیں خالہ، میرے پاس تو نہیں ہے، اس نے سادگی سے کہا۔ اچھا چل ٹھیک ہے، تو ہنڈیا دیکھ، میں اپنے بیٹے سے فون لے کر کرتی ہوں، تو یہ نمبر مجھے لکھ کر دے کسی کاغذ پہ۔ جی خالہ، اس نے کاغذ پر نمبر لکھ کر خالہ ثریا کو تھما دیا اور خود کچن کی طرف بڑھ گئی۔ فاضلہ خاتون ایک ریٹائرڈ ٹیچر تھیں، بہت ہی خوش اخلاق اور سمجھدار تھیں، لیکن غصے کی بھی بہت تیز تھیں۔ بچوں پر بلا وجہ کی روک ٹوک انہیں پسند نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ بچوں کو ایک حد میں آزادی دینے کی قائل تھیں، بشرط یہ کہ بچے بھی ان کی آزادی کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں۔ ریٹائرڈ ہونے کے بعد بھی ان کے گھر میں بہت سے بچے پڑھنے آتے تھے، گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پینشن بھی ملتی تھی، اور بازار میں ان کی شوہر کے حصے میں آئی 2-3 دکانیں بھی تھیں جن کا کرایہ آ جاتا تھا۔ یہ 10 مرلے کا گھر بھی ان کا اپنا تھا، ان کا گزارا بہت اچھے سے ہو رہا تھا۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے بھی ایک پلاٹ خرید رکھا تھا کہ وقت پڑنے پہ ان کی شادی کے اخراجات کے لیے وہ بیچ دیں گی۔ ان کی بہت ہی سکون سے زندگی گزر رہی تھی۔ امی آپ ناشتہ بنا لیں، میں نے باقی کا سارا کام کر لیا ہے، جو رہ گیا وہ بھی کر لیتی ہوں، 7 بجنے والے ہیں، زاریہ بھی آتی ہی ہوگی۔ عنایا کمرے کی صفائی کر کے باہر آئی تو اس نے فاضلہ سے کہا جو پہلے ہی کچن کی طرف جا رہی تھی۔ ہاں بیٹا، میں پہلے ہی جا رہی ہوں کچن میں، تم بھی جلدی سے کام ختم کر لو، انہوں نے کہا اور کچن میں جا کر ناشتہ تیار کرنے لگی۔ ٹھیک ہے امی، عنایا بھی دوبارہ کام میں لگ گئی۔ اس نے 8 بجے اسکول پہنچنا تھا، 7:30 بجے تک وہ مکمل طور پر فری ہو چکی تھی۔ سبھی اپنے اپنے کمرے سے نکل کر ناشتہ کرنے آ چکے تھے، جن میں فاضلہ کی 4 بیٹیاں شامل تھیں، عنایا، زاریہ، زنیرہ، علینا۔ زنیرہ سفید یونیفارم پہنے، سر پہ حجاب اوڑھے اور ایک بڑی چادر اپنے کندھوں پہ پھیلائے میڈیکل کالج جانے کو تیار تھی۔ وہ کتابیں پکڑ کر باہر آ گئی۔ زنیرہ بیٹا ناشتہ تو کر لو، اس کی ماما نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ مما آج میرا ایک امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے، آج لیٹ ہو جاؤں گی۔ وہ اس فیملی کی سب سے الجھی ہوئی لڑکی تھی، اس کے ہاتھوں میں ہر کام الٹ ہی ہوتا تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کرتی کوئی نہ کوئی کام الٹا کر ہی جاتی تھی، جہاں سے گزرتی وہیں سے ہر چیز گراتی جاتی اور سامنے اچھی بھلی نظر آتی ہوئی چیز سے بھی ٹکرا کر گر جاتی تھی۔ بس کچھ نظر کی کمزوری بھی تھی، موٹے موٹے شیشوں والے چشمے لگائے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی باہر کی طرف جا رہی تھی۔ اس کا ارادہ آج بس سے جانے کا تھا، کیونکہ ڈرائیور ابھی کچھ دیر پہلے علینا کو اس کے کامرس کالج چھوڑنے گیا تھا۔ ابھی وہ کچھ قدم مزید آگے بڑھی ہی تھی جب سامنے سے آتے شخص سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ ٹکر اتنی زور کی تھی کہ اس کو لگا کہ وہ کسی آہنی چٹان سے ٹکرائی ہو۔ ہائے اللہ، میں تو گئی، وہ بے ساختگی سے بولی۔ ریئلی ویری سوری، زبیر معذرت خانہ انداز میں بولا، جبکہ اس کی نظریں ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر رک سی گئی تھی۔ سفید یونیفارم میں ملبوس پاکیزہ حور لگ رہی تھی، اس کا کھلا کھلا شگفتہ چہرہ، قدرتی گلابی پنکھڑیوں سے لب اس کی توجہ اپنی جانب کھینچ رہے تھے۔ چشمے کے پیچھے بڑی بڑی غلافی آنکھیں بند تھیں۔ زبیر نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بچائی، زنیرہ نے آنکھیں کھولی۔ ارے زبیر بھائی آپ، چہرے کے زاویے بگڑے، گھر میں کسی نے کھانا نہیں دیا جو صبح سویرے یہاں ٹپک پڑے؟ وہ نخوت سے ناک سکوڑ کر بولی۔ بھوک تو آپ کو دیکھتے ہی مٹ گئی، وہ شرارت سے زومانی انداز سے اسے دیکھتے ہوئے گھمبیر آواز میں بولا، اور یہ بھائی کا صیغہ لگا کر موڈ غارت کرنے کا شکریہ۔ اب کی بار وہ ذرا تیکھے شیطونوں سے گھورتے ہوئے دانت کچکچا کر بولا، ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، ہو گیا آپ کا، اب میں جاؤں؟ وہ مصنوعی ہنسی ہنستے ہوئے یکدم ہی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ کر بولی۔ زبیر اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر کہیں کھو سا گیا تھا۔ تم یوں نہیں جا رہی ہو؟ تو اور کیا میدانوں میں گھاس چینے؟ اس کے پاس ہر سوال کا الٹا ہی جواب ہوتا تھا۔ تم بھینس تو نہیں، مریل سی بکری لگتی ہو۔ زبیر بھائی، اب کی بار وہ غصیلی آواز میں چلائی۔ چلو آج میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ اس کو آگے بڑھتے دیکھ وہ فوراً تھوڑا سنبھل کر بولا تھا، نہیں بہت شکریہ زبیر بھائی، میں چلی جاؤں گی۔ وہ اس کی بولتی گہری نظروں سے گھبرا کر تیزی سے پلٹی تھی۔ ایک تو اس کو یہ شخص بہت پسند تھا، اوپر سے اس کی یہ نظریں جن سے ہمیشہ اس کے چہرے پر حیا کی لالی پھیل جاتی تھی۔ وہ اس کے سامنے لا تعلقی کا مظاہرہ کرتی، مگر وہ بار بار اس کے سامنے آ کر اس کے ارادوں کو متزلزل کر جاتا اور وہ مشکل خود کو سنبھالتی۔ جبکہ اس کے اس طرح سے انکار کرنے اور یوں اس طرح سے چلے جانے پر زبیر کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور ہمیشہ کی طرح وہ اپنا غصہ ضبط کر کے رہ گیا۔ آج بھی تم مجھے نظر انداز کر گئی ہو زنیرہ، لیکن کب تک کرو گی؟
وہ خود کلامی کرتے ہوئے اندر جانے کے بجائے واپس باہر کی طرف نکل گیا تھا۔ اپنے آپ کو گہری سانس لے کر نارمل کیا۔ زنیرہ اور زبیر دونوں دل ہی دل میں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے۔ زبیر اس کے چچا کا بیٹا تھا، مگر چچی ان بہنوں میں سے کسی کو بھی اپنے بیٹے کی بیوی کے طور پر قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ زنیرہ ان کی ناپسندیدگی سے بخوبی واقف تھی، تبھی وہ ہمیشہ زبیر سے فاصلہ بنائے رکھتی، اس سے برا برتاؤ کرتی تاکہ وہ اس سے دور رہے، مگر اپنے دل کو روک نہ پاتی اس کے بارے میں سوچنے سے۔ ادھر زبیر کا حال بھی زنیرہ سے کچھ مختلف نہ تھا، مگر وہ بھی اپنی والدہ کی وجہ سے خاموش تھا، اپنی محبت کو دل میں دبائے ہوئے تھا۔ مگر زنیرہ کو سامنے دیکھ کر اپنے دل پہ اختیار کھو بیٹھتا۔ وہ دل محسوس کر واپس چل دیا۔ زبیر اور زنیرہ دونوں میڈیکل کے اسٹوڈنٹس تھے۔ زاریہ اور فاضلہ ناشتے کے بعد چائے ضرور پیتے تھے، اس لیے وہ دونوں چائے پینے لگ گئیں۔ عنایہ کچن میں آ گئی۔ اس نے کبھی بھی چائے یا کافی نہیں پی تھی۔ اس کا رنگت سانولی تھی۔ جب سب اسے یہ کہتے تھے کہ آگے ہی کالی ہو، چائے کافی مت پینا ورنہ اور کالی ہو جاؤ گی، وہ ہمیشہ سے اپنی رنگت کے بارے میں لوگوں کے طعنے اور تلخ جملے سنتی آ رہی تھی۔ عنایہ کے والد کی رنگت سانولی تھی، وہ ان پہ گئی تھی۔ فاضلہ کی رنگت نارمل تھی۔ باقی تینوں زاریہ، زنیرہ اور علینا بھی صاف رنگت کی مالک تھیں۔ صرف اسی کی رنگت دبتی ہوئی تھی۔ وہ احساس کمتری کا شکار تھی۔ عنایہ بیٹا، اب تم بھی تیار ہو جاؤ، اسکول جانے کا وقت ہو چکا ہے، فاضلہ نے عنایہ کو کچن میں جاتے دیکھ کر نرمی سے کہا۔ جی امی، وہ کہتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ امی میں جا رہی ہوں، شاید لیٹ ہو جاؤں، آج بھی بس کلوزنگ سیشن چل رہا ہے، کچھ دنوں کی بات ہے۔ زاریہ نے فاضلہ کو کہا۔ ٹھیک ہے بیٹا، اللہ نگہبان، دھیان سے جانا۔ فاضلہ نے اس کو دل ہی دل میں دعائیں دیں اور دھیان سے جانے کی تلقین کی۔ زاریہ ایک بینک میں جاب کر رہی تھی۔ ہیلو، گڈ مارننگ، کیا کچھ کھانے کا مل گا؟ وہ سر جھکائے دروازے میں کھڑا ٹوٹی پھوٹی اردو میں بولا۔ آپ کون؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں، اپنے گھر میں کسی اجنبی انگریز کو دیکھ کر۔ امی، یہ ہماری نیکسی میں رہیں گے، میں کل اسے اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، رینٹ پہ رہیں گے۔ عنایہ نے اسے سامنے دیکھا تو تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے نیچے آئی۔ او اچھا، مگر عنایہ بیٹا ایک بار مجھے پوچھ تو لیا ہوتا۔ سوری امی، مجھے آپ کو بتانا چاہیے تھا، مگر کل آپ پڑوس میں فوتگی پر گئی تھی، جب واپس آئیں تو مجھے بتانا یاد نہیں رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، انہوں نے سر ہلا کر کہا اور واپس بیٹھ کر اپنی چائے پینے لگی۔ آؤ بیٹھو، ناشتہ کرو، وہ رسان سے بولی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ فاضلہ نے اس کے فریش چہرے کی طرف دیکھ کر خوشگوار انداز میں پوچھا۔ مائی نیم از ایس کے، اس نے بریڈ پر جیم لگاتے ہوئے سعادت مندی سے کہا۔ وہ ہمیشہ ہلکا پھلکا ناشتہ ہی کرتا تھا، بریڈ، جیم اور مینگو جوس۔ اس نے کبھی چائے نہیں پی تھی، بس کبھی کبھی بلیک کافی پی لیتا تھا، وہ بھی تب جب کبھی بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتا یا اس کے سر میں شدید قسم کا درد ہوتا تھا۔ تم رات کو لیٹ سوئے تھے؟ انہوں نے اس کی آنکھوں کو دیکھ کر سوال کیا۔ وہ مسلسل اسے جانچتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ جی، وہ نئی جگہ تھی، نیند نہیں آ رہی تھی۔ بیٹا، میرا بیٹیوں والا گھر ہے، اب عنایہ تمہیں لے آئی ہے تو میں منع نہیں کر رہی، بس احتیاط سے رہنا، فاضلہ نے ایس کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اوکے ریسپیکٹیبل لیڈی، ایس کے نے جوس کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ کیا ہوگا جب ازمائر خانزادہ کو خالہ ثریا کال کرے گی؟ یہ جاننے کے لیے اپنا اچھا سا رسپانس دیجیے تاکہ جلد ہی نیکسٹ ایپیسوڈ اپلوڈ ہو سکے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔